نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اس کی دن بھر کی ضروریات کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رات کے وقت میں پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ سورہ یاسین کو رات کے وقت میں جو پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کے حوالے سے اور بھی کئی ایک فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی ان سینوں کی کہ جن میں سورہ یاسین محفوظ ہے، ان زبانوں کی کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں، اور فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک حدیث شریف میں ایسا بھی ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ سورہ یاسین قلب القرآن ہے، جو سورہ یاسین پڑھتا ہے 10 قرآن کریم کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بڑے فضائل، بڑی برکات ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین کا ختم کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، جتنی چاہیں پڑھیں۔ بعض بزرگوں کے معمولات سے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا یہ بہت مجرب ہے۔ اچھا، پہلے ہمارے گھروں میں سورہ یاسین کا ختم ہوتا تھا، سورہ مزمل کا ختم ہوتا تھا۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو، لوگ جمع ہو کے جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی تھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں، اور گھر پر جو ہے نا قرآن کا ختم رکھ لیا جاتا تھا، سورہ یاسین کا ختم رکھ لیا جاتا تھا، سب کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ آج فلاں کے گھر پہ سورہ یاسین کا ختم ہے، سورہ مزمل کا ختم ہے، سورہ ملک کا ختم ہے۔ اب وہ سارا ماحول ختم ہو گیا، وہ ختم ہی ختم ہو گیا، وہ سارا ماحول ختم۔ اب گھر میں جگہ صرف بے برکتی نے لے لی ہے، بے رونقی نے لے لی ہے، آسیب نے لے لی ہے، تباہی نے لے لی ہے، فتنوں نے لے لی ہے، فسادات نے لے لی ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پریشانیوں کی اور گھر میں بے برکتی کی یہ بھی ہے کہ ہم نے گھر میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہم قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے، کسی نہ کسی بہانے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور گھر میں سورتوں کو ختم کرتے تھے، قرآن کا ختم کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ کاش وہ دور دوبارہ واپس آ جائے کہ قرآن سے جو لوگوں کی محبتیں تھیں دوبارہ وہی قائم ہو جائیں، اسی طرح قرآن کے حلقے لگنے لگ جائیں، سب جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کریں۔ صبح صبح جب ہم اٹھتے تھے گھروں سے قرآن کی صدائیں آ رہی ہوتی تھیں، کوئی نہ کوئی بزرگ گھر میں، بوڑھے دادا ہوں، دادی ہوں، ابا ہوں، اماں ہوں، کوئی نہ کوئی گھر میں ضرور اٹھ کر صبح قرآن کی تلاوت کرتا تھا فجر کے وقت بلند آواز سے۔ اور اس وقت یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کریں گے، گھر کے جس حصے میں قرآن کی تلاوت کی آواز جائے گی وہاں برکت ہوگی، وہاں سے شیاطین بھاگیں گے۔ وہ سب ختم ہو گیا۔ اب سرہانے رکھ کے سوتے ہیں، موبائل فون، آنکھ بعد میں کھلتی ہے، موبائل فون پہلے کھلتا ہے۔ ابھی آنکھ پوری صحیح سے کھلی نہیں ہوتی، فون کھول کے دیکھتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا، فون کھول کے دیکھتے ہیں کسی کی کال تو نہیں آئی، فوراً سے ہم نیٹ آن کرتے ہیں، وائی فائی آن کرتے ہیں، وہ جلدی سے چیک کرتے ہیں جیسے کسی کا بلاوا تو نہیں آ گیا۔ ارے بھائی ایسا کون سا بلاوا ہے؟ نماز پڑھ کے نکلیں گے سب سے پہلے فون چیک کریں گے جیسے کوئی قبولیت کا میسج آیا ہو، یا فون جو ہے نا وہ اٹھ کے چیک کریں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کوئی سندیشہ بھیجا ہوگا کہ آج کا دن تمہارا خیر و عافیت سے گزرے گا، برکت سے گزرے گا، جلدی سے چیک کرو اللہ کا میسج۔ پہلے صبح صبح اٹھتے تھے، پہلی نظر پڑتی تھی لوح قرآنی پر، پہلی نظر پڑتی تھی قرآن کریم پر۔ اب ہماری پہلی نظر پڑتی ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، اور الٹی سیدھی پوسٹیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، وہیں سے ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور بس شیطان جو وہاں سے جکڑتا ہے بس وہ اسکرول ڈاؤن اسکرول ڈاؤن اسکرول ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں، اور جناب پورا دن اسی چکر میں گزر جاتا ہے۔ بس اس میں تو مختلف باتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال دجال اس معنی میں تو یہ ضرور ہے کہ دجال کا مطلب ہوتا ہے فتنہ پرور، دھوکے باز، دھوکہ دینے والا۔ اس معنی میں تو یہ ضرور دجال ہے کہ ہمیں نا اس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دنیا بھی تو ایک دھوکہ ہے نا، تو ہمیں دھوکے کے اندر اس نے ڈالا ہوا ہے، اس معنی میں تو ضرور یہ دجال ہے۔ اب پتہ نہیں یہ والا دجال ہے کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہیں ان کو جتنا ممکن ہو وہ اپنے ظاہر پہ معمول کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک شخص ہے، آئے گا نکلے گا، یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک شخص ہے۔ وہ فتنہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں نے اس میں مختلف باتیں کی ہیں، بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے یہ ضرور دجال ہے۔ ہر وہ چیز دجال ہے، ہر وہ چیز دجال کے جو ہمیں دین سے دور کرے، اپنے لغوی معنی کے اعتبار۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے، میں نے عرض کیا، دھوکہ دینے والا، دین سے دور کرنے والا، اللہ سے دور کرنے والا۔ اس معنی میں تو
ہر وہ چیز دجال ہوگی جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے۔ بہرحال یہ ہے جناب سورہ یاسین کا مزہ۔ سورہ یاسین صبح صبح اٹھ کر ضرور تلاوت کو معمول بنا لیں۔ سب سے پہلے کاش ایسا ہو جائے کہ سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں، تہجد ادا کریں، تہجد ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کریں، تلاوت قرآن کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کریں، یا پھر چلو نہیں کر سکے فجر کی نماز کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد پھر دنیا کا کوئی معمول چھیڑنا ہو تو وہ ہم چھیڑیں، چاہے وہ موبائل آن کرنا ہو، چاہے وہ اور کوئی دنیاوی کام ہو، اور کسی کام میں مشغول ہوں بعد میں۔ پہلے ہم قرآن کریم کا چہرہ دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو قرآن کے نور سے منور کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں۔ اچھا، موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت یہ ظاہر کہ معمول بن گیا ہے، لیکن جو فزیکل قرآن ہے، جو کتاب ہے، اس میں دیکھ کے پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں۔ چاہے کوئی کتاب بھی ہو نا، عام کتاب بھی ہو، تو PDF اس کو اسکرین پر پڑھنا وہ اور ہے، اور کتاب کو کھول کر اس کے اندر مستغرق ہو جانا اور ہے۔ کتاب اپنے اندر کھینچتی ہے، کتاب کے اندر بندہ محو ہو جاتا ہے، لیکن موبائل کی اسکرین پر بندہ بہت زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتا، اور موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ اسکرین کھلی رہتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ٹک 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 اس کو بند کر کے پھر کسی اور چکر میں لگ جاتا ہے۔ تو کتاب تو کم پڑھی جاتی ہے، نام ہوتا ہے کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد نہ کوئی خیال آتا ہے کہ فلاں کا کوئی میسج تو نہیں آیا، فلاں سے بات کرنی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام موبائل کا یاد آتا ہی رہتا ہے، اس کو بند کیا قرآن کو، کتاب کو، فوراً سے اپنے کام میں رکھا ہے۔ لہٰذا اس کو بند کر کے سائیڈ پر رکھیں موبائل فون کو، اور فزیکل قرآن کریم اٹھائیں اور وہ پڑھیں، اس میں پڑھیں۔ انشاءاللہ قرآن کا نور ہمیں محسوس ہوگا، ہمارا دل قرآن کے نور سے منور ہو رہا ہے، ہمیں محسوس ہوگا۔ بہرحال تو یہ ہے سورہ یاسین اور اس کی برکات۔ سورہ یاسین میں کئی ایک پیغامات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے روز محشر کا ذکر کیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، اپنی صفیں الگ بنا لو، اے جرم کرنے والو الگ ہو جاؤ، ان میرے نیکوکاروں کے ساتھ مت کھڑے ہو، مجرموں اپنی صفیں الگ بنا لو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تم میری ہی عبادت کرو گے، یہ میں نے عہد نہیں لیا تھا تم سے؟ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کتنے ہی لوگ تم میں سے گمراہ ہو گئے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اب آ جاؤ دیکھ لو یہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تمہیں بتایا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہیں کرو گے، میری ہی اتباع کرو گے، اور تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان کی پیروی کرو گے تو جہنم تمہارا انتظار کرے گی۔ ساری باتیں ہو گئیں، صرف یاد دلایا جائے گا کہ دیکھو مجرموں الگ ہو جاؤ، تم نے شیطان کی پیروی کی، ہماری اقتداء نہیں کی، اب یہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی تھی، یہ تمہارے لیے تیار ہے، آ جاؤ اور اس میں گر جاؤ۔ اور فرشتوں سے بلکہ فرمایا جائے گا کہ ان کو پکڑو، پکڑو ان کو، اور پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دو، اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دن کی ایک اور ہولناکی، اتنی خطرناک، فرمایا کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا کر اس کو بند کر دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ زبانیں بند ہو جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ گفتگو کریں گی، ان کو لب مل جائیں گے، ہاتھوں کو لب مل جائیں گے، ہاتھ گفتگو کریں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، لوگوں کے ہاتھ بتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، لوگوں کے پاؤں بتا رہے ہوں گے کہ یہ گناہ کرنے کے لیے کہاں کہاں گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی خفیہ پولیس ہے ہمارے پاس، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ نے خفیہ پولیس رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سلطانی گواہ بن جائیں گے، یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھ بھی، ہم کہیں گے یہ کیا ہوا ہمارے ہاتھوں کو، یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہم منہ سے روکنا بھی چاہیں گے، ہمارا منہ بند ہو جائے گا، زبانیں بند ہو جائیں گے،
ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، پھر کون ہوگا بچانے والا، پھر کون ہوگا جرم چھپانے والا؟ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہاں بھی انتظام کیا ہوا ہے، اپنی رحمت کا بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی۔ اللہ کرے کہ سرکار کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور سرکار اپنے دامن کرم میں ہمیں چھپا لیں۔ جب ہمارے جرم کھلنے لگیں، جب ہمارے گناہ سامنے آنے لگیں، تو سرکار کی شفاعت پیاری پیاری ہمارے سامنے ہو، اور سرکار اپنی شفاعت سے ہم سب کو ڈھانپ لیں، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر ہماری بخشش کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سرکار کی شفاعت سے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، ہمارے گناہ چھپ جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ سب کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر ہوں۔ آج ہم 4 لوگوں کے سامنے اپنے گناہ چھپاتے ہیں، وہاں تو پوری دنیا کھڑی ہوئی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم 4 لوگوں سے اپنا گناہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے، وہاں تو پوری خلقت کھڑی ہوئی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جہنم میں چلا بھی جائے گا، تب بھی اس کے اوپر جو گناہ کا داغ لگ گیا ہے، گناہ کا داغ لگ گیا ہے، پھر وہاں سے نکل کے جنت میں بھی آ جائے گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ عرصے تک جنتی اس کو اس کے گناہ سے یاد کرتے رہیں گے کہ ہاں بھائی آ گئے اپنے گناہ کی سزا کاٹ کر، تم نے وہ گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا، جنت میں آ گیا ہے مزے میں، لیکن کتنا پریشان رہے گا، لوگ دیکھ دیکھ کر اس کو اس کے گناہ یاد دلائیں گے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ جنت میں بھی چلتا رہے گا، کتنا سخت معاملہ ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر گناہ کر لیے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، معاف کر دوں گا، جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا۔ لیکن گناہ کی معافی کے لیے، معافی مانگنے کے لیے پہلے پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر دل میں یہ چل رہا ہے موقع ملا تو کر لوں گا، زبان کہتی ہے یا اللہ معاف کر دے، دل کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ سامنے کچھ ایسا گناہ آ جائے پھر کر لوں، پھر کر بیٹھوں، ایسی معافی مقبول نہیں ہے، ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا سچی توبہ، سچی توبہ، توبۃ النصوح، سچی توبہ جس نے اللہ سے کر لی، اللہ نے اس کے گناہ بھی بخش دیے، لوگوں کے ذہنوں سے اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا۔ کہ لوگ آج ہمیں تانا دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے گناہ موجود ہیں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ کے دیکھیں گے، اللہ رب العزت لوگوں کے ذہنوں سے ہمارے گناہ بھی مٹا دے، لوگ بھول جائیں گے کہ یہ گناہ گار بھی تھا۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ، خود انسان بھی اپنے گناہ بھول جائے۔ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو بھی بھول جائے، جب انسان یہ بھی بھول جائے کہ کبھی میں گناہ کرتا بھی تھا، کبھی میں گناہ کرتا بھی تھا، جب انسان یہ بھی بھول جائے تو سمجھو کہ تمہاری توبہ سچی تھی، اپنے گناہوں کو بھی بھول جائے۔ اور جب یہ حال ہو جاتا ہے کہ انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کبھی میں فلاں گناہ بھی کرتا تھا، بس انسان اللہ 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 میں ایسا لگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، کبھی اس کے سامنے گناہ کوئی آ بھی جائے، وہ گناہ جس کا وہ عادی تھا، کبھی اس کے سامنے پھر آ جائے تو اس کی رغبت ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی میں یہ کرتا بھی تھا، کبھی اس کی رغبت ہی نہیں ہوتی، وہ بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مقام ہوتا ہے، یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں سے بھی، لوگوں کے ذہنوں سے بھی اس کے بارے میں جو برے خیالات ہیں وہ نکال دیتا ہے، اور اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کے گناہوں کی وجہ سے، آج وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے، سب سے پہلے اللہ جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ اے جبرائیل آسمان میں جا کے صدا کر دو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم وضع له القبول فی الارض، حدیث شریف میں ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، کہ جب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے اندر بھی اس کی مقبولیت اتار دیتا ہے، سارے دنیا والے بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ تاریخ میں پڑھتے ہوں گے، آپ کے آس پاس اتنے لوگ ہوں گے، ہمارے خاندان میں اتنے لوگ ہوں گے، ہمارے دادا پردادا میں ایسے لوگ ہوں گے، پورا گاؤں پورا محلہ ان کی تعریف کرتا ہوگا، ہم کہتے ہوں گے کہ یار مجھے کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ جو ان سے نفرت کرتا ہو، یہ کیسے مقبول بارگاہ بندے تھے، جس سے بھی لوگ وہ کہتا ہے کہ کیا ہی اچھے آدمی تھے چلے گئے، کیا ہی اچھا انسان ہے فلاں، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کی تعریف اور اس کی قبولیت لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ آگے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، اس آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ زینت دی ہے، ستاروں کے ساتھ اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، بارونق بنایا ہے۔ پھر فرمایا کہ وحفظا من کل شیطان مارد، ہر شیطان ملعون سے ہم نے اس آسمان دنیا کو محفوظ کیا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب۔ اب یہ آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے، آسمان محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب بھی کوئی شیطان آسمان کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک شہاب ثاقب۔ ابھی پچھلے دنوں پیر کو ایک شہاب ثاقب آیا تھا نا، جسے ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے، تو بڑی مشہور ہوئی ہے کراچی کے اندر وہ ویڈیو، وہ نظارہ محفوظ ہو گیا ہے ویڈیو کے اندر کہ ایک ستارہ آتا ہے اور یکا یک آسمان پر ایک روشنی پھوٹتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شہاب ثاقب۔ سائنس اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے، قرآن کریم اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، اور یقیناً قرآن کریم کا جو نظریہ ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ سائنس یہ بتا، اچھا دونوں میں کوئی تفاوت بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ سائنس کسی اور انتہا میں کھڑی ہوئی ہے، قرآن کسی اور انتہا میں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ مریخ کے پاس جو چھوٹے چھوٹے سیارچے ہیں، اس کے مدار کے نیچے کچھ سیارے ہیں، جیسے ایک سیارہ ہوتا ہے نا، جب مریخ سیارہ ہے، زمین سیارہ ہے، تو یہ چاند سیارہ، یہ سیارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان سیاروں کے ساتھ کچھ سیارچے چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کے مدار کے آس پاس گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سیارچے جو ہیں نا، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل چلتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل چلتا رہتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ٹوٹ کر زمین کی طرف آ جاتا ہے۔ جب زمین کی طرف آتا ہے تو زمین کی فضا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کچھ چیزیں تخلیق کی ہوئی ہیں، فضا محفوظ بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، کہ اوپر سے کوئی چیز ٹوٹ کر اگر نیچے آتی بھی ہے تو وہ سیدھی زمین پر نہیں گر پاتی، یعنی آبادی میں سیدھی نہیں آتی، بلکہ وہاں فضا میں اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کی رگڑ سے اس کے اندر ایک آگ سی پیدا ہوتی ہے، روشنی سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ جناب نیچے کی طرف آتا ہے، اور کہیں وہ گر جاتا ہے یا پھر وہ اوپر ہی کہیں برسٹ ہو جاتا ہے۔ اور ماضی میں ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں کہ زمین پر آبادی میں بھی اوپر سے جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، تو ستارہ ٹوٹ کے آبادی میں بھی آ گیا، نیچے آ کے گر بھی گیا ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کے ماضی میں واقعات بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو ہے اس کا ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم نے اس کا کیا نظریہ بیان کیا۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کیا ہوا ہے شیاطین سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو شیاطین ہوتے تھے، یہ زمین سے اوپر جا کے آسمان کی خبریں لے کے آتے تھے، آسمان کی خبریں لے کر آتے تھے۔ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ آسمان کی خبریں لے کر آتے تھے کہ آسمان میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آ کر وہ کانا پھوسی کرتے تھے۔ یہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں، ان کے کانے میں آ کے بتا دیا کرتے تھے، پھونک دیا کرتے تھے کہ یہ خبریں آسمان کی ہیں، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو بتا دیتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے علم غیب کا۔ تو اصل یہ شیطانی خبریں تھیں، شیطان اوپر جاتے تھے، اوپر جا کے اوپر کی خبریں لے کے آتے تھے اور پھر وہ آ کے بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ قرآنی نظریہ ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے، اور اب اگر کوئی شیطان آتا ہے آسمانی خبر لینے کے لیے، اوپر بلند ہوتا ہے، تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے واپس۔ یہ جو شہاب ثاقب آ رہا ہوتا ہے، دراصل یہ کسی نہ کسی شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے، اس کو بھگا رہا ہوتا ہے۔ اب دونوں نظریات آپ جوڑیں تو دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ قرآن صرف اور صرف اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ یہ کیوں دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ سائنس نے یہ بتایا ہے کہ یہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے، اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو جب دوڑتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بس اتنا سا فرق ہے دونوں میں۔ سائنس نے اس کی وجہ نہیں بتائی، سائنس نے کہا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ ایسا ہوتا اس وجہ سے ہے کہ ایک شیطان جا رہا ہوتا ہے، اس کا یہ شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں کی خبر تھی، قرآن کریم کی آیت بھی سامنے آئی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس پر گفتگو کر لی جائے۔ آگے چلتے ہیں، مختلف انبیاء کے اللہ نے اذکار فرمائے ہیں، تذکرے فرمائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذکر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی والا واقعہ جو
17ویں سپارے کے اندر گزرا تھا کہ بڑے بت کے گلے میں انہوں نے تلوار کو کلاڑی کو ٹانگ دیا تھا، چھوٹے بت کی گردن اتار دی تھی اور بڑے بت کے گلے میں کلاڑی کو ٹانگ دیا تھا، اور کہا تھا کہ بھائی یہ دیکھو بڑے کے گلے میں ہے کلاڑی، اگر تم سمجھتے ہو یہ تو معبود ہے نا بھائی، یہ تو معبود ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ تو چھوٹے والے کی گردن بھی اتار سکتا ہے، تو بڑے والے کے گلے میں ٹنگی ہوئی ہے، اسی سے پوچھے جا کے اسی نے مارا ہوگا، اسی نے گردن توڑی ہوگی، لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہی واقعہ مختلف انداز سے یہاں پر بھی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ایک بہترین قصہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہترین قصہ وہ یہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا، کہ رب هب لی من الصالحین، سب سے پہلے تو اللہ سے ایک صالح اولاد مانگی، وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک حلم والا بیٹا ان کو دینے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب کچھ بڑا ہوا، ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اتنا ہوا کہ اب وہ سوچیں کہ بھائی میرے ساتھ مل کر کچھ کام کرے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، بس خواب آ گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، اس خواب کا تذکرہ بھی کر دیا اپنے بچے سے کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ وہ بیٹا بھی کیا بیٹا تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا تو یہ فیضانی نظر تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا یہ فیضان تھا، یا مکتب کی کرامت تھی جس مکتب میں وہ پڑھ رہا تھا، جس ماں کی گود میں وہ پل رہا تھا، یا تو اس ماں کی تربیت ایسی تھی، یا تو باپ کی نظر ایسی تھی یا ماں کی تربیت ایسی تھی۔ اب کیا معاملہ تھا، بچے کو کس نے یہ آداب فرزندی سکھائے کہ جب باپ کے سامنے بات کی جاتی ہے تو کس طرح کی جاتی ہے۔ باپ اگر یہ بھی کہتا ہے نا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں تم بتاؤ، تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ اے میرے والد آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ جو چاہیں کریں، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ کیا اولاد ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب سر زمین پر رکھ دیا اور گردن الٹ دی تو ہم نے ندا دی ونادیناہ ان یا ابراہیم، بس اے ابراہیم تمہارا امتحان ہو چکا، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، سچا کر دکھایا، ہم نے مینڈا بھیج دیا، ذبح عظیم ہم نے نازل کر دیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء العظیم، کسی واقعے کسی آزمائش کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، تو اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء العظیم، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لہو البلاء العظیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو جا کے مکے کے لق و دق صحرا کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، بے آب و گیاہ، وہاں نہ کوئی دانہ ہے نہ کوئی پانی ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں چلے گئے، یہ بھی نہیں، اس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگر بہت بڑی آزمائش فرمایا تو اس کو فرمایا کہ اپنے بچے کے، پیارے سے بچے کے، جس کو تمناؤں مرادوں سے مانگا ہے، جو نبی ہے، جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا تابع دار، اتنا فرما بردار، اس کے گلے پر تم چھری چلا دو۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش سے اللہ نے نکالا اور مینڈا اللہ نے نازل فرما دیا۔ انہوں نے تو کر دیا تھا اپنا کام، وہ تو اللہ نے مینڈا بھیج دیا، اسماعیل کو بچا لیا، ورنہ ابراہیم نے بھی اپنا کام کر دیا تھا، اسماعیل نے بھی اپنا وعدہ وفا کر دیا تھا، انہوں نے تو کر دیے تھے نا اپنے کام۔ تو یہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے نا قرآن میں، وہ بھی بڑے ایک پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا ہی بات ہے، جب حضرت اسماعیل کا بھی ذکر ہوتا ہے وہ بھی بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے نا، ان ھذا لہو البلاء العظیم، اتنی بڑی بلا، اتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں۔ بلا کا مطلب آزمائش، اتنی بڑی آزمائش سے یہ لوگ گزرے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے ایسے فرما بردار ہیں، ایسے فرما بردار ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، ہمارے پیارے آقا کے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ رہے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری طرف حضرت اسحاق ہیں، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسحاق سے سارے انبیاء چلتے چلے آئے ہیں، حضرت اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل سے جو نبی آئے ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو حضور کے تو جد امجد حضرت اسماعیل لگتے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق۔ تو یہ بھی وجہ ہے آپ کے پروٹوکول کی کہ آپ پیارے حبیب کے جد امجد جو ہیں، یہ بھی وجہ ہے۔
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جب دوسرے انبیاء کا ذکر کیا تو فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جب ان کا ذکر کیا تو ان کا ذکر الگ سے کیا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ فرمایا، صدیقا نبیّا نہیں فرمایا. حالانکہ ترجمے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن آپ پروٹوکول دیکھیں، صدیقا نبیّا نہیں فرمایا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ فرمایا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. دونوں مختلف جملے ہیں، ترجمے کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں، لیکن جملے ہی بدل دیے، حال ہی بدل دیا، تفصیل بالکل الگ نوعیت کی تفصیل ذکر کر دی. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان، یہاں پر بھی حضرت اسماعیل کی شان بیان کی، آگے حضرت موسیٰ و ہارون کی شان بیان کی، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی شان بیان کی، آگے چل کر حضرت یسع، حضرت ذوالکفل کا ذکر آئے گا، حضرت یونس کا ذکر آیا. پھر آگے چلتے ہیں جناب، حضرت ذوالنون جو تھے نا یونس علیہ السلام، وہاں پر ذوالنون آیا تھا 17ویں سپارے میں، وہاں پر ذوالنون آیا تھا، یہاں پر یونس آیا، یہ وہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی ذوالنون ہے. آگے پھر سورہ صاد شروع ہوتی ہے، بس اس پر اختتام کرتے ہیں آخری بات کر کے انشاءاللہ. سورہ صاد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بہت پیارا ذکر موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے دیوار پھلانگ کے. حضرت داؤد علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، دیوار پھلانگ کے مسجد کے دو لوگ آئے، اور ان دو لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک معاملے کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. اچھا، جب دیوار پھلانگ کے آئے تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے کوئی دیوار پھلانگ کے داخل ہو جائے تو سامنے والا گھبرا جاتا ہے، تو گھبرانے کی نسبت تو نبی کی طرف نہیں کریں گے، لیکن ایک تھوڑا سا جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، تو وہ کیفیت حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی کچھ بن گئی کہ بھئی یہ لوگ اچانک کون ہیں، کہاں سے آ گئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے. انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ سے ایک معاملہ پوچھنے ہیں. جی بتائیں. جیسے مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا شریک ہے اور پارٹنر ہے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے نا، یعنی اس کی پہلے ہی 99 بیویاں ہیں، نہیں بیویاں نہیں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ٹھیک ہے، دمبا ہوتا ہے نا، تو بھیڑ کہہ لیں آپ، اس کے پاس 99 بھیڑ ہیں، میرے پاس ایک بھیڑ ہے. یہ چاہتا ہے کہ میری وہ بھیڑ بھی لے لے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے بھائی، 99 پہلے ہی ہیں اس کے پاس، مزید ایک بھی اس کی لینا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ. آپ نے فرمایا کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، لوگ جب آپس میں ساتھ رہتے ہیں، ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی لے لی، اس کی دے دی، اس طرح کر کے نا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے بڑے ظلم کی بات، بہرحال اس کے پاس پہلے ہی 99 موجود ہیں، تو یہ کیوں اس کی ایک لیتا ہے؟ اصل میں یہ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اشارے کے ذریعے آپ کو متنبع کر دیا تھا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99 ازواج تھیں، اور ایک خاتون سے پھر آپ نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو خاتون تھی نا، اس کو پہلے ہی کسی نے پیغام نکاح بھجوایا ہوا تھا، اس کی شادی کہیں طے ہو چکی تھی. تو اب وہ جو شخص تھا نا، ظاہر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب پیغام نکاح جائے گا، داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو ہم سن چکے ہیں نا 19ویں سپارے میں، کیا شان اللہ نے عطا کی تھی داؤد علیہ السلام کو بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی. داؤد علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سنتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، لحن ان کا اتنا خوبصورت تھا، جو ان کی بات سنتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا، جو ان کا لحن سنتا تھا ان کا دیوانہ، جب گنگناتے تھے اللہ اکبر، دیوانے ہو جاتے تھے، لوگ ان کے شہر میں گرفتار ہو جاتے تھے، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی. اور پھر اللہ نے معجزات ایسے عطا فرمائے ہوئے تھے، لوہا ہاتھ میں آتا تھا نرم ہو جاتا تھا، اس سے پھر زرہ بنا دیا کرتے تھے، اللہ نے شہنشاہیت عطا فرمائی ہوئی تھی. تو داؤد علیہ السلام کا جب پیغام نکاح کسی کے پاس جائے گا تو کوئی کیوں نہ اس کو ایکسیپٹ کرے. تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کا جب پیغام نکاح ان کے پاس جاتا، یا بعض روایات یوں کہ پیغام نکاح چلا گیا اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو صاحب تھے دوسرے والے، یہ پریشان ہو گئے کہ آپ تو ماشاءاللہ کسی اور کو بھی اگر پیغام نکاح بھیج دیں تو وہ ایکسیپٹ کر لے. اچھا، وہاں 4 شادیوں کی یا 2 شادیوں کی یا 1 شادی کی قید نہیں تھی، یہ تو شریعت محمدی میں. داؤد علیہ السلام کا معاملہ مختلف تھا، ان کی شریعت مختلف تھی. تو یوں انہوں نے جو ہے نا
وہ جو پیغام نکاح ایک بھیجنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کو متنبع کیا اور آپ پھر اس سے رک گئے۔ تو یہاں پر پھر سجدہ بھی آتا ہے، تو آپ نے پھر کہا کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے متنبع کیا ہے، اس طریقے سے خبردار کیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو باعزت ہو، اس کی بھری محفل میں بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بھی رہا ہے، اس کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے، حکمت کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ بھی نہیں فرمایا، وہ فرشتے تھے اللہ کے جو آئے تھے نا انسانی روپ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ فرشتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فرشتے آتے اور آ کر کہتے کہ اے داؤد، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یوں نہ کریں، یوں کر لیں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے ساتھ آپ کو پیغام بھجوایا کہ مثال ایک شخص فرض کر لیا یا دو اشخاص فرض کر لیے، ان کی مثال ایک بنا کر، ایک کیس اسٹڈی بنا کر وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ نے خود بخود اس سے سمجھ لیا۔ جو ذہین شخص ہوتا ہے وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ تو میرا ہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے مسائل اس وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمیں سمجھانا نہیں آتا کسی کو، ہم کہتے ہیں تم نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، اور لڑ پڑتے ہیں اس سے، وہ بھی لڑ پڑتا ہے کہ یار تم مطلب پرسنل کیوں ہو رہے ہو۔ تو کسی کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے ایک کیس ایسا بنائیں، وہ کیس بنا کر آپ اس کو اس کے سامنے رکھ دیں کہ یار یہ دیکھو اس طریقے سے نا لوگ کرتے ہیں، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، ارے یار یہ تو میرا اپنا معاملہ لگ رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی شخص کا ذکر کرتے تھے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو یہ نہیں فرمایا اے فلاں تم نے یہ گناہ کیا، اے فلاں تمہارا یہ قصور ہے، اے فلاں تم نے ایسا کیا، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے تھے ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات کرنے لگے ہیں۔ تو جس کا ہوتا تھا وہ خود ہی سمجھ جاتا تھا، جس کا ہوتا تھا، عیب پوش ہے نا اللہ کے رسول، تو عیبوں کے پہ پردہ رکھنے والے ہیں نا۔ تو ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ رکھو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھانا بند کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے انداز سے سمجھایا کرو، اس طرح کہ ان کا عیب بھی نہ کھلے اور وہ بات بھی سمجھ جائیں۔ جیسے اللہ کے رسول فرماتے تھے ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے لگے ہیں، تو بندہ اپنا معاملہ بھی سمجھ جاتا تھا، اس معاملے سے رک بھی جاتا تھا، اور اس کی پردہ داری بھی نہیں ہوتی تھی، اس کی جو ہے نا وہ پردہ رہ جاتا تھا۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کا پردہ بھی رکھیں، اور جو سمجھانے کا معاملہ ہے اس کو اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ سمجھا دیں۔ اللہ رب العزت میں قرآن کریم کا فہم بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔